I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. امریکی صدر ٹرمپ کا پاسداران انقلاب ایرانی فوج اور پولیس سے سرنڈر کرنے کا مطالبہ. کہا اب وقت آ گیا ہے ایران میں سیکورٹی فورسز عوام کے ساتھ کھڑی ہوں اور ملک کی بحالی میں مدد کریں. پاسداران انقلاب ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں. پاسداران انقلاب فوجی ارکان نے ہتھیار نہ ڈالے تو مارے جائیں گے. پاسداران انقلاب فوجی ارکان سرنڈر کریں اور اپنا ملک واپس لیں. ایران میں ہتھیار ڈالنے والوں کو کارروائی سے استثنا دیں گے. سرنڈر کر کے استثنا لے لیں یا پھر موت لیں. پاسداران انقلاب ایرانی فوج پولیس نے ہتھیار نہ ڈالے تو موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ایرانی سفارتکاروں سے کہتا ہوں رجیم کے خلاف بغاوت کر دیں. ایرانی سفارتکار جس ملک میں ہیں وہاں پناہ کی درخواست دے دیں. امریکی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے اگلے سپریم لیڈر کے انتخاب کے عمل میں ذاتی طور پر شامل ہونا چاہتا ہوں. خامنائی کے بیٹے مشتبہ خامنائی کی قیادت کسی صورت قبول نہیں. ہمیں ایسا شخص چاہیے جو ایران میں ہم آہنگی اور امن لا سکے. ایران کے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے میں وسطی اسرائیل میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا. مرکزی اسرائیل میں کئی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے. حملے کے بعد عمارت میں آگ بھڑک اٹھی. اسرائیلی ہسپتالوں میں چند زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے. ایمرجنسی ٹیمیں متعدد جگہوں پر ریسکیو کارروائیاں کر رہی ہیں. امریکی مشن اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. ایرانی فضاؤں اور سمندر میں کنٹرول حاصل کر رہے ہیں. امریکی وزیر جنگ اور کمانڈر سینٹرل کمانڈ کی پریس بریفنگ. پیٹ ہیگسیت کا کہنا تھا امریکہ کے پاس ایرانی مہم کے لیے ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں. ایران افواہیں پھیلا رہا ہے کہ وہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے. ایران ہمارے فوجیوں کی بڑی تعداد مارنے کا جھوٹ پھیلا رہا ہے. ہم ایران میں اپنے فوجی مقاصد کو وسعت نہیں دیں گے. ایران سے جنگ کب ختم ہوگی فیصلہ ہم خود کریں گے. جنگ 4 ہفتے 8 ہفتے یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے. کمانڈر سین کام نے کہا ایران کے خلاف تاریخی جنگ کے 6 روز میں داخل ہو چکے ہیں. 50,000 اہلکار آپریشن ایپک فیوری میں حصہ لے رہے ہیں. گزشتہ 72 گھنٹوں میں ایران کے اندر 200 اہداف کو نشانہ بنایا. B-2 بمبار طیاروں نے 2000 پاؤنڈ کے درجنوں بم برسائے. ایران سے میزائل حملے 90% اور ڈرون حملے 83% کم ہوئے. ایرانی بحریہ کے 30 سے زائد بحری جہازوں کو تباہ کر دیا گیا. کچھ دیر پہلے ایرانی ڈرون بردار بحری جہاز کو تباہ کیا. ایران کی میزائل صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں. ایران پر امریکہ کے زمینی حملوں کا انتظار کر رہے ہیں. ٹرمپ نے ایران پر زمینی حملہ کیا تو امریکہ کے لیے بڑی تباہی ہوگی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا صدر ٹرمپ آپ کا بلا مقابلہ فتح کا پلان اے ناکام ہو گیا. پلان بی اس سے زیادہ بری طرح ناکام ہوگا. ہم نے جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی. مذاکرات مسترد کرتے ہیں. ایران کو امریکی سرزمین اور شہریوں کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں. خطے میں امریکی فوجی اڈے تنصیبات ایران کے نشانے پر ہیں. ایرانی ڈرون حملوں سے بحرین کی آئل ریفائنری تباہ. ڈرون کے تابڑتوڑ حملوں سے ریفائنری میں آگ لگ گئی. دبئی اور ابوظہبی میں بھی زوردار دھماکے سنے گئے. حکام نے بتایا ایران کے میزائل حملے ناکارہ بنائے جا رہے ہیں. UAE حکومت نے SMS کے ذریعے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی. شہریوں کو گھروں میں رہنے کا الرٹ جاری کیا گیا. کویت اور متحدہ عرب امارات میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی فورسز کا عراق کے شہر اربل میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ. عراق کے شہر بصرہ میں امریکی لڑاکا طیارہ گرنے کی اطلاع. بصرہ پولیس کا کہنا ہے عراقی سیکورٹی حکام طیارے کے پائلٹ کو تلاش کر رہے ہیں. امریکی سینکام نے بصرہ میں طیارہ گرنے کی تردید کر دی.
پاکستان میں صرف 2 ہفتے کے پیٹرولیم ذخائر رہ گئے، پیٹرول ڈیلروں کا دعویٰ۔ ایسوسی ایشن نے اوگرا کے اعداد و شمار غلط قرار دے دیے۔ چیئرمین پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن عبدالسمیع خان نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر صرف 14 روز کے ہیں۔ اوگرا غلط بیانی کر رہا ہے، پیٹرول نہ ملنے پر حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ آئی جی پیٹرول پمپوں کی حفاظت کا بندوبست کریں۔ لاہور میں پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس میں کہا پیٹرول طلب کے مقابلے میں 50% کی کٹوتی کر دی گئی۔ پیٹرول 2-3 دن بعد مل رہا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں مصنوعی قلت پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ چند دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل ملک سے غائب ہو جائے گا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ عالمی منڈی میں برینٹ کروڈ کی قیمت $85 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ WTI کی قیمت $81.60 فی بیرل ہو گئی۔ ہمارے پاس کروڈ، مو گیس اور جو ڈیزل ہے اس کے ذخائر موجود ہیں۔ LNG اور LPG اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں مالیکولز اویلیبل ہیں، لیکن LPG کی بھی اس وقت ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں۔ لیکن یہ ایوالونگ سچویشن ہے، وی آر لوکنگ ایٹ بوتھ دا پرائس اینڈ دا سپلائی۔ ملک میں پیٹرولیم کے کافی ذخائر ہیں۔ وزیر خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کی خبریں مسترد کر دیں۔ محمد اورنگزیب نے بتایا خام تیل اور گیس کے علاوہ LPG اور LNG کے ذخائر بھی ہیں۔ حکومت کی خام تیل کی سپلائی اور قیمتیں دونوں پر نظر ہے۔ حکومت کا ہر ہفتے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل پر غور۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ توانائی کی بچت کے لیے قومی ایکشن پلان کی تیاریاں بھی شروع۔ کورونا دور کی طرز پر آن لائن اور اسمارٹ آفیشل ورکنگ کی تجویز زیر غور۔ تمام دفاتر میں صرف ضروری اسٹاف رکھنے کی تجویز زیر بحث۔ مارچ میں تعلیمی اداروں کے آن لائن سیشن پر مشاورت۔ پاکستان بھارت کی آبی دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر معطل کیا۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے عمل کو مسترد کرتا ہے۔ پانی کا بطور ہتھیار استعمال علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری بھارت سے سندھ طاس معاہدے کی پاسداری کرائے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر وحشیانہ حملے، اسکول اور ہسپتالوں کے بعد کھیلوں کے میدان نشانہ۔ تازہ حملے میں تہران کے آزادی اسٹیڈیم پر میزائل برسا دیے، اسپورٹس کمپلیکس کا بڑا حصہ تباہ۔ 12,000 نشستوں والا انڈور اسپورٹس ہال مکمل تباہ ہو گیا۔ تہران سمیت مختلف شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ 6 دن سے جاری جنگ میں 1230 افراد شہید ہو چکے۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق ہفتے سے اب تک ایران کے 174 شہروں کے 636 مقامات پر 1332 حملے کیے گئے۔ ان میں 105 شہری مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ 14 طبی مراکز اور ہلال احمر کی 7 عمارتیں بھی نشانہ بنیں۔ WHO نے 13 ہسپتالوں اور طبی مراکز پر حملے کی تصدیق کی۔ اسرائیل کا لبنان میں جنوبی بیروت پر نیا فضائی حملہ۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں 123 افراد جان بحق ہوئے۔ آذربائیجان کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، صدر الہام علییو نے ایران سے فوری معافی کا مطالبہ کر دیا۔ الہام علییو نے کہا ٹرمینل بلڈنگ اور ایک اسکول سمیت سویلین علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے آذربائیجان پر حملوں کی تردید کر دی۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ایران اپنے دوست ہمسایہ ملکوں کو ہدف نہیں بناتا۔ ایران کے امریکی اڈوں پر حملے جاری، دوحہ میں مسلسل دھماکے۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے اس کا فضائی دفاعی نظام میزائل حملے روک رہا ہے۔ قطری حکام نے شہریوں کو ہنگامی الرٹ بھی بھیجے۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا الجوف میں ایک اور ڈرون مار گرایا۔ الخرج کے قریب 3 ڈرون مارے۔ کویت کے قریب کارگو کنٹینر کو نشانہ بنایا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کنٹینر کویت کی حدود سے 60 کلومیٹر دور تھا، عملہ محفوظ رہا۔ ایران نے آج بھی UAE پر 7 میزائل اور 131 ڈرون فائر کیے۔ مملکت اور وزیر اعظم کو ترکی اور آذربائیجان میں میزائل گرنے پر تشویش۔ حملے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ شہباز شریف کی ملیشین ہم منصب اور انڈونیشیا کے صدر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایران پر اسرائیلی حملوں اور مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ فریقین پر زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے افغانستان سے متعلق پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے تمام امور پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔
سری لنکا نے ایک اور ایرانی بحری جہاز کے عملے کو ریسکیو کر لیا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایرانی بحری جہاز IRIS بو شہر سے 208 اہلکاروں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ ایرانی جہاز کو انجن خرابی کی وجہ سے سری لنکا میں لنگر انداز ہونے کی اجازت دی گئی۔ ریسکیو کیے گئے عملے کو کولمبو پورٹ اور جہاز کو بندرگاہ لے جایا گیا۔ ایک روز قبل بھی سری لنکا نے ایرانی جنگی جہاز کے 32 اہلکاروں کو ریسکیو کیا تھا۔ سری لنکن صدر کا کہنا ہے سری لنکا غیر جانبدار ملک ہے اور عالمی قوانین کا احترام کرتا ہے۔ متعلقہ سفارتی حکام سے بات کر کے جہاز اور عملے کو تحویل میں لے لیا۔ I can announce today that we're sending 4 additional Typhoon jets to join our squadron in Qatar to strengthen our defensive operations in Qatar and across the region. برطانیہ کا خلیج میں دفاعی آپریشنز مضبوط کرنے کے لیے مزید 4 ٹائفون جیٹ طیارے بھیجنے کا اعلان۔ کیئر سٹارمر نے کہا طیارے قطر میں پہلے سے موجود برطانوی اسکواڈرن کا حصہ بنیں گے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے نیٹو براہ راست اس جنگ میں شامل نہیں لیکن یورپی اتحادی امریکہ کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر یورپ کی مدد نہ ہوتی تو واشنگٹن کے لیے یہ مہم چلانا مشکل ہوتا۔ روسی وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکی حملوں کا مقصد خلیجی ملکوں میں درار ڈالنا اور ایران کے پڑوسیوں سے تعلقات خراب کرنا ہے۔ ماسکو جنگ روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ سعودی عرب نے 3 بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق پرنس سلطان ایئر بیس کی طرف داغے گئے 3 بیلسٹک میزائل تباہ کیے گئے۔ کویت کی فضائی دفاعی نظام نے بھی میزائل حملہ ناکام بنایا۔ کویتی وزارت دفاع کا کہنا ہے میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک گاڑی کو نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کانگریس نے صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ سینٹ کے بعد امریکی ایوان نمائندگان نے بھی ایران پر مزید فوجی حملوں کو محدود کرنے کی قرارداد مسترد کی۔ قرارداد کے خلاف 219 اور حق میں 212 ووٹ پڑے۔ اپوزیشن ڈیموکریٹس کے 4 ارکان کانگریس نے قرارداد کی مخالفت کی جبکہ 2 ریپبلکن ارکان نے جنگ روکنے کے حق میں ووٹ دیا۔ ایسا لگتا ہے ایرانی نیول بیس پر امریکی حملوں کے دوران اسکول تباہ ہوا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ لکھا مناب میں نشانہ بننے والا اسکول بحری اڈے کے قریب قائم تھا۔ امریکی فوج بحری اڈے کو نشانہ بنانے کے لیے کارروائیاں کر رہی تھی۔ امریکی محکمہ جنگ اسکول پر حملے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو اربوں ڈالر کا نقصان۔ ایران کے خلاف جنگ کے پہلے 100 گھنٹے میں امریکہ کو 3.7 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ امریکی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی کارروائی پر روزانہ تقریباً $890 ملین خرچ ہوتے ہیں۔ جنگ میں امریکی جنگی اخراجات مزید بڑھ گئے۔ امریکی فوجی مہم کے لیے مزید فنڈنگ درکار ہوگی۔ امریکہ کے 3 F-15 طیارے بھی جنگ کے دوران تباہ ہو چکے۔ خلیجی ملکوں میں سفارت خانے پاکستانی شہریوں کو سہولت فراہم کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ ایران سے پاکستانیوں کے انخلا میں مدد پر آذربائیجان سے اظہار تشکر۔ بحری تجارت کو درپیش چیلنجز پر وزیر برائے بحری امور جنید انور کی سربراہی میں 11 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ جنید انور کہتے ہیں پاکستان کی بندرگاہیں عالمی ٹرانس شپمنٹ کاروبار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، مؤثر لاجسٹکس اور مسابقتی سہولتوں سے بین الاقوامی شپنگ لائنز کو راغب کر سکتے ہیں۔ لیڈرشپ ہمارے حوالے کرو، پاکستان کا افغانستان سے 2 ٹوک مطالبہ۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان نے بگرام میں اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ افغان طالبان کی ایمونیشن سپورٹ کا انفراسٹرکچر تباہ۔ اہداف کے حصول تک افغانستان میں کارروائی کرتے رہیں گے۔ پاکستان نے کسی بھی شہری علاقے اور شہری ہدف کو نشانہ نہیں بنایا۔ افغانستان ماسٹر پراکسی بن گیا ہے، ہمارا اس کو فتح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ افغان عوام رجیم چینج کا فیصلہ خود کریں۔ افغانستان پر ایک جتھا مسلط ہے جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ افغان طالبان رجیم پاکستان کے خلاف جہاد کرنا چاہتی ہے تو شوق پورا کر کے دیکھ لے۔ افغان طالبان رجیم فورسز نے دہشت گردوں کو تحفظ دینے کے لیے مختلف مقامات پر حملے کیے۔
پاکستان میں موجود غیر قانونی افغانوں کو اپنے ملک جانا ہوگا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاک فوج کی بھرپور کارروائیاں جاری۔ قندھار میں افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر 205 کور کو تباہ کر دیا۔ 4 اور 5 مارچ کی درمیانی شب 41 پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ افغان طالبان اور فتنہ خوارج کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ارندو سیکٹر میں افغان طالبان کی تشکیل کے خلاف کارروائی، افغان طالبان اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کرپشن کے خلاف جو ادارہ آپ بنائے اس کے سربراہ کو اگر آپ اپوزیشن اور حکومت مل کر کے لگائے پھر حکومت خود اپنی مرضی سے اس کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دے، یہ بالکل غلط ہے۔ آج چیئرمین نیب کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور آج انہوں نے قانون سازی کر کے اس سے بھی وہ پاس کر لیا، سینٹ سے بھی اور نیشنل اسمبلی سے۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی نیب ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ بیرسٹر گوہر کا اعتراض، کہا نیب ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو مزید متنازع بنایا جا رہا ہے۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کی جا رہی ہے۔ کیا 25 کروڑ عوام میں کوئی بھی اہل نہیں؟ سینٹ میں نیب ترمیمی بل کی منظوری کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا آج پھر آئین کے منہ پر تماچا مارا گیا۔ نیب کیسز کا فورم ہائی کورٹ سے تبدیل کرنا پارلیمنٹ کے ماتھے پر داغ ہے۔ نیب ترامیم صرف بانی پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے پی ٹی آئی دور کی تیز ترین قانون سازی نہ بھولیں۔ یہ کہنا کہ عدالتیں کسی کے زیر اثر ہیں درست نہیں۔ زیر اثر بل حکومت کا نہیں پرائیویٹ ممبر کا ہے۔ حکومتی بینچز نے بل میں موجود بہتری کی وجہ سے ساتھ دیا۔ مقصد صرف بہتری لانا ہے، کسی کا ذاتی مفاد نہیں۔ کراچی ڈیفنس فیز 7 خیابان جامی کے قریب رہائشی عمارت کی چھت سے خاتون گر گئی۔ خاتون کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کی شناخت 24 سالہ مریم کے نام سے ہوئی۔ مریم اسی عمارت میں کرائے کے فلیٹ میں رہائش پذیر تھی، ابھی بیان دینے کے قابل نہیں۔ مریم کو کسی نے دھکا دیا یا خود گری، خاتون کے بیان کے بعد ہی تفصیل سامنے آ سکے گی۔ اور T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ جیکب بیتھل کی سینچری رائے گا۔ سنسنی خیز سیمی فائنل میں انگلینڈ کو صرف 7 رن سے شکست۔ 254 رنز کے ریکارڈ ہدف کے تعاقب میں انگلش ٹیم 7 وکٹ پر 246 رنز تک ہی پہنچ سکی۔ جسپریت بمراہ کا 18واں اوور ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، صرف 6 رنز دیے۔ بھارت نے پہلے کھیل کر ورلڈ کپ ناک آؤٹ کا سب سے بڑا ٹوٹل 253 رنز بنایا۔ انگلینڈ کو سنجو سیمسن کا کیچ چھوڑنا بھاری پڑا۔ 89 رنز کی طوفانی اننگز کھیل کر میچ کے ہیرو قرار پائے۔ میگا ایونٹ کا فائنل اتوار کو بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان احمد آباد میں کھیلا جائے گا۔ جیسی کرکٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ میچ ہوا ہے اور جیتا انڈیا ہے 7 رن سے، لیکن کرکٹ کی جیت ہوئی ہے۔ ویری ویل ڈن دونوں ٹیموں کے لیے۔ ایسا سیمی فائنل اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں، ہائی سکورنگ 253 رن 7 رن سے میچ ہارنا، زبردست سینچری۔ شاندار سیمی فائنل دیکھنے کو ملا۔ سابق کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ باسط علی نے کہا میرا مین آف دی میچ بمراہ ہے۔ کامران اکمل بولے ایسا ہائی سکورنگ سیمی فائنل پہلے نہیں دیکھا، دونوں ٹیموں نے اچھی کرکٹ کھیلی۔ پینل کی قومی سلیکشن کمیٹی پر بھی گفتگو۔ کامران اکمل نے کہا سلیکشن کمیٹی اچھی ہوتی تو ٹیم کا یہ حال نہ ہوتا۔ باسط علی بولے سرفراز احمد یس مین نہیں ہے۔ اداکارہ سنیتا مارشل بنی ہر لمحہ پرجوش کی مہمان۔ سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا۔ مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا حسن نثار کا، آدھی نے مزاح کا تڑکا لگایا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی سلیکشن کمیٹی میں 2 سابق کپتانوں کی شمولیت، مصباح الحق اور سرفراز احمد کو شامل کر لیا گیا۔ عاقب جاوید اور اسد شفیق بھی کمیٹی میں شامل۔ علیم ڈار ورلڈ کپ میں ٹیم کی ناقص کارکردگی پر عہدے سے دستبردار ہوئے تھے۔ سارا کریڈٹ میں اپنی ٹیم کو دیتا ہوں۔ سیمی فائنل میں ہم نے کوالیفائی کر لیا، جیتنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ پورا زور لگائیں گے اس میچ میں تاکہ ہم ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر کے اپنے ملک کو ایک تحفہ دیں۔ اور پاکستان کے پاس 8 سال بعد ہاکی ورلڈ کپ میں جگہ بنانے کا سنہری موقع۔ قومی ٹیم آج کوالیفائرز کے سیمی فائنل میں جاپان سے ٹکرائے گی۔ گرین شرٹس نے گروپ راؤنڈ میں فتوحات کی ہیٹ ٹرک کی۔ کپتان عماد بٹ کہتے ہیں ایونٹ جیت کر قوم کو تحفہ دیں گے۔ محسن نقوی اور حکومت نے بہت سپورٹ کیا۔